کشمیر پر بات ہوتی ہے، اور کشمیر میں پہلی مرتبہ سید علی گیلانی صاحب کو پر جب آواز اٹھائی گئی تو ریاست پاکستان نے آزادی کے اس استعارے کو ایکنالج کیا، انڈورس کیا، اور نشان پاکستان جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا قومی اعزاز ہے وہ گیلانی صاحب کو دینے کا اعلان کیا۔ آرمی چیف نے اپنی نجی اور اپنی آفیشیل فنکشنز میں اس کا اعتراف کیا۔ اس وقت جناب شکرپڑیوں میں سید علی گیلانی صاحب کے نام سے جناب ان کی ایک مانومنٹ تعمیر ہو گئی، جس میں ان کے بہت ساری ان کے استعمال کی چیزیں بطور تبرکات رکھ دی گئی ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہاں جب بات ہوتی ہے وہ پورے کے پورے کشمیر کی بات ہوتی ہے، اس میں جی بی بھی، مقبوضہ کشمیر بھی، آزاد کشمیر کے مسائل بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور جاتا رہا بات کہ یہاں کے حقوق کی، تو کئی بار یہاں سے ہمارے مشتاق صاحب کی، عبدالسمیع صاحب کی زیر قیادت بہت ساری اور سیاسی جماعتوں کا باقاعدہ وفود بنے، اور وہ وفود بن کر سراج الحق صاحب سے جا کر ملاقات کی۔ سراج الحق صاحب نے پھر جو کنسرن ان کے مسائل تھے، کبھی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچانے ہیں، کسی ادارے تک پہنچانے ہیں، کسی سیاستدان تک پہنچانے ہیں، ان کے بہت سارے ایشوز اس طرح پھر پیس میل طریقے سے حل کرنے کی بھی انہوں نے کوشش رکاوٹ کی۔ کبھی بھی جماعت اسلامی پاکستان نے اس خطے کے مطالبات پر کبھی سرگوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اس کو ہمیشہ ترجیحی اولی اس کو سمجھا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی اس خطے کے عوام کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو ہر وقت سب سے آگے پیش کرے، ریاستی عقائد کے طور پر یہ پرفارم کرے۔ البتہ جیسے ہمارا یعنی پاکستان میں جو اپر ہاؤس ہے جس کا نام سینٹ رکھتے ہیں، اس طرز پر جیسے ہمارا کشمیر کونسل ہے، اس طرح جی پی کونسل ہے، جی پی کونسل اور کشمیر کونسل ان کو متفق کر کے ایک اکٹھی کونسل بنائی جائے، اور اس کے تحت اس کے نیچے جناب ان کی حکومتیں ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے ریاست ہے کہ پوری ایک ریاست کے طور پر ایک ٹرم میں فرض کیجیے کہ صدر اگر آزاد کشمیر سے آتا ہے، دوسری طرف جی پی سے آ جائے، تو ان کی ہائی کورٹس آپس میں ہو لیکن سپریم کورٹ ایک ہو۔ جب تک کہ قضیہ کشمیر کا جناب فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک اس طرح کی کوئی آئینی اور سیاسی مجبوری اس کا حل تلاش کیا جائے۔ اس طرح کے بہت سارے فارمولے جو اس سے پہلے پیش بھی ہوئے، سارے ہمارے قائدین نے اس پر اپنے دستخط اور انڈورسمنٹ بھی کیے۔ وہ اس وقت حکومت پاکستان کے جتنے پالیسی ساز لوگ ہیں ان کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں فائلوں کی صورت میں موجود ہیں۔ اس مطالبے سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے سیاست کا بعض اوقات بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نام سنتے ہیں، جیسے وہ کبھی کبھی صوبائی سٹیٹس دینے کی بات کرتے ہیں۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی صوبے کی اگر آپ بات کریں گے تو پھر تو آپ وہی بات کر رہے ہیں جو مودی اور انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ تو ہمیں صوبائی سٹیٹس کی ضرورت نہیں، ہمیں اس سے پڑھ کر ریاستی سٹیٹس دیں، اور جب تک یہ قضیہ کشمیر حل ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ہم پاکستان کے ساتھ جڑیں گے۔ اس وقت پاکستان اسمبلی کی جانب سے ڈیمانڈ گزشتہ 3-4 قراردادوں کے ذریعے وفاق پاکستان سے کیا گیا ہے کہ ہمیں آئینی صوبہ چاہیے۔ بہت ساری قراردادیں یہاں کے آپ کے جو ذمہ داران اس بات کے گواہ ہیں کہ جی بی اسمبلی سے قراردادیں پاس ہوئی ہیں۔ اسی عمل میں پھر وفاق پاکستان چاہتا ہے کہ گلگت پاکستان کو پوری شکل دیا جائے ٹل فار ڈیسیژن آف کشمیر۔ میں اس بات کو یقین رکھتا ہوں کہ جناب ہمارے اس نقطۂ نظر پہ بعض اوقات دو تین گروپ بن جاتے ہیں، لیکن اگر اب آزاد کشمیر اور جی بی میں بھی ایک ایسا طبقہ اور جو ایک بڑا طبقہ ہے جو اس پہلے والے فارمولے پر یقین رکھتا ہے کہ ہم ایک ریاست کے طور پر آگے بڑھیں، تو اگر اس کو جمع کریں گے تو آپ کو دیکھنا چاہیے زیادہ اکثریت کیا بات کرتی ہے۔ تو مجھے پھر بھی امید ہے کہ جو اس طرح کی بات اگر آتی ہے تو اس میں ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کے ذریعے ہم اپنی کشمیر پالیسی کو بھی فوکس کریں گے انشاءاللہ، اور ایک متفق علیہ فارمولہ جو مسئلہ ہے کشمیر کے حوالے سے بھی مناسب ہو اور ہمارے حقوق کی بازیابی کا بھی ضامن ہو، اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارا عزم ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں لیڈ لے گی۔ ہم اپنے تمام دانشوروں کو، اپنے تمام سیاستدانوں کو اور اس طرح کے جو لوگ جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو انشاءاللہ ایک پیج پر لانے کی ایک پوری جدوجہد کریں گے، اور ایک ایسا منیمل فارمولہ جس میں کامن گراؤنڈز پائی جا رہی ہوں، جو آر پار کے اور ادھر کے تمام خطوں کے اس پر اتفاق ہوگا انشاءاللہ، وہ ہم ایک کشمیر کانفرنس کی صورت میں ایک انڈور ایک سیشن بھی انشاءاللہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب اعلامیہ جاری ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے۔ جاری اس اعلامیہ میں ہمارا واضح طور پر یہ مطالبہ تھا کہ جس طرح آزاد جموں کشمیر ایک ریاست کی اکائی کے طور پر اپنے بہت سارے ادارے اپنے عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، انہی خطوط پر سے ہمارے جو سیاسی رہنما وہ گزر رہے ہیں۔ اور بطور خاص آپ نے دیکھا کہ یہ 5 اگست 2019 کو ایک وہ جو ہمارا ایک پڑوسی ملک جو بھارت ہے اس کا جو ایک حکمران ہے، آپ جانتے ہیں گجرات کے کساب کے نام سے مشہور ہے،
اس بوچر نے ایک نیا نظریہ دیا ہے جس کا نام ہندوتا نظریہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ ہندوازم کے تابع آئے گا, اور ہندوازم کو فروغ دینے کے لیے, اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے وہ لوگوں کو جناب موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور جوش بھی دلاتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب پورے کا پورا آزاد کشمیر گلگت بلتستان وہ اپنے قبضے میں لے گا. اور اس نے بطور خاص 5 اگست 2019 کو اپنے آئین میں جو 2 بنیادی تبدیلیاں کی, اس نے جناب اپنے آرٹیکل 370 کو ختم کیا, اس نے جناب آرٹیکل 35A کو ختم کیا, اور ان 2 کے خاتمے کے بعد اس نے کشمیر کی ایک جو خصوصی ریاستی حیثیت تھی اس کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی. اور بطور خاص جو زد پڑتی ہے ہمارے مفاد پر وہ یہ کہ جناب جو کشمیر کی جو زمین ہے وہ آؤٹ سائڈ کشمیر کوئی بھی نہیں خرید سکتا تھا. جیسے گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے, ایسے مقبوضہ کشمیر میں بھی کوئی نہیں خرید سکتا تھا. لیکن 35A کو ختم کر کے اس نے تقریباً 2 ملین کے قریب 20 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ سری نگر میں اور کشمیر کے مختلف خطوں میں وہ زمینوں کی خریداریوں میں ڈومیسائل کے اجراء میں اسٹیٹ سپریٹ بنا بنا کے انہیں دیے جا رہے ہیں. اور بزدل مودی یہ سمجھ گیا ہے کہ جناب اقوام متحدہ کے وعدے اس کی گارنٹی کے مطابق شاید وہ وقت قریب ہے کہ حق خود ارادیت کا دن آنے والا ہے. ووٹ گنے جائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کون سی علاقہ جانا چاہتا ہے اور انڈیا کے ساتھ کون رہنا چاہتا ہے. تو وہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کو جوڑنے کے لیے لوگوں کو لا لا کے سری نگر میں اور مقبوضہ وادی میں بسا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں ہمیں افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی سفارتی جواب نہیں دیا گیا. اقوام متحدہ کی اسمبلی میں جا کر کوئی اس کا توڑ مہیا کرنے کی کوشش نہیں گئی. تو لہٰذا سارے کشمیری جو لوگ ہیں وہ گلگت بلتستان سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک وہ اس وقت مایوس بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کشمیر کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. تو جناب آج اس خطے میں بھی میں حکومت وقت کو بطور خاص پاکستان کی خارجہ پالیسی ترتیب دینے والے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ یہ سبق اچھی طرح پڑھ لیں اور یاد رکھ لیں کہ مقبوضہ کشمیر گلگت بلتستان ایک ریاستی وحدت ہے. اس وحدت کو انشاءاللہ العزیز اس کے اتحاد کو اتفاق کو کوئی پارا پارا نہیں کر سکتا. اس وقت تک یہ ایک جزو لا ینفک کے طور پر ایک جسم کے طور پر متحد رہیں گے کہ جب تک کہ یہ سارے کا سارا علاقہ ہندوستان کے قبضے سے آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا. انشاءاللہ اس تاریخی جدوجہد کو ہم جاری و ساری رکھیں گے.